قبر کے اندر مردہ دو باتوں کو سوچ کر بہت پریشان ہوتا ہے. اس کو اپنی زندگی کی دنیا کی دو باتیں بہت زیادہ یاد آتی ہیں. چونکہ وہ دنیا سے اس کا تعلق ظاہری طور پر ختم ہوتا ہے لیکن باطنی طور پر اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ضرور ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان مر گیا وہ بس اس کا قصہ ختم ہو گیا, اب اس کا تعلق اس دنیا سے کوئی نہیں رہا. ظاہری جو کنیکشن انسان کا زندگی کے ساتھ دنیا کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے, لیکن مرنے کے بعد چونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ تین چیزیں مردے کے ساتھ جاتی ہیں قبر تک. پہلی رشتہ دار, دوسرا مال و متاع, چارپائی ہو گئی اور بھی جو چیزیں ہوتی ہیں ساتھ میں جاتی ہیں, تیسرے اعمال. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اعمال اس کے ساتھ قبر میں رہتا ہے, باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ واپس آ جاتی ہیں, لوگوں کے ساتھ واپس ہو جاتی ہیں. تو جو یہ دو تعلقات ہیں رشتہ داروں والا اور اس کا مال والا, یہ دونوں تعلق تو ختم ہو جاتے ہیں, لیکن جو اعمال والا تعلق اس کا دنیا کے ساتھ تھا وہ تعلق اس کا ہمیشہ باقی رہتا ہے, کیونکہ یہی تعلق فیصلہ کرتا ہے کہ انسان جنتی ہے یا جہنمی ہے. کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جیسا انسان یہاں بوئے گا ویسا وہاں کاٹے گا. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو پیدا کرے اور وہ سجدے میں چلا جائے, موت تک وہ سجدے سے سر نہ اٹھائے, سجدے میں پڑا رہے, لیکن قیامت کے دن وہ انسان بھی پچھتائے گا اور وہ کہے گا کہ کاش ہمارے پاس تھوڑی اور زندگی ہوتی تو اور لمبا ہم سجدہ کر لیتے. تو قبر میں جانے کے بعد وہ انسان جس نے بہت زیادہ نیکیاں کی ہوتی ہیں وہ بھی یہ سوچ کر پچھتاتا ہے, پریشان ہوتا ہے کہ کاش ہم نے اور نیکیاں کر لی ہوتی. اور وہ انسان جو گناہوں کی وجہ سے قبر کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے اور کہنا چاہتا ہے کہ کاش ہمیں دوبارہ سے دنیا میں بھیجا جائے. یہ اس کو پچھتاوا رہتا ہے. آخرت میں بھی یہ پچھتاوا رہے گا. لوگ کہیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے, دوبارہ سے ایک موقع اور دے دے تاکہ ہم اب صرف نماز پڑھیں گے, دین پہ عمل کریں گے, نماز و روزہ قرآن دین اسلام والی زندگی گزاریں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ موقع تو دوبارہ ملنا ہی نہیں. اللہ فرمائے گا کہ نہیں, وہ موقع جو تمہارے پاس تھا وہ تم گنوا چکے ہو, وہ موقع تمہارا ختم ہو چکا ہے. چونکہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے. تو قبر میں جانے کے بعد انسان کو وہ اپنے اعمال بہت یاد آتے ہیں جو اس نے نہیں کیے, اور جو گناہگار بندہ ہوتا ہے وہ یہ سوچ کر بہت پریشان ہوتا ہے, روتا ہے کہ ہم نے کاش گناہ نہ کیے ہوتے, کاش ہم نے اللہ کو راضی کیا ہوتا. کیونکہ جیسے ہی مردے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر نیک بندے سے کیا کہتی ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کہتی ہے کہ اے شخص بہت اچھا ہوا جو تو میرے پاس آیا اور تو میرے حوالے کیا گیا, لہذا آج جب تو میرے پاس آیا ہے تو میرا بہترین سلوک دیکھے گا. پھر وہ قبر اس کی حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے, جہاں تک مردے کی مرحوم کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. اور جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں ان سے قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو, بہت برا ہوا جو تو میرے پاس آیا ہے. اب جب تو ہمارے پاس آیا ہے تو ہمارے حالات کو بھی دیکھے گا یا دیکھے گی. اگر عورت ہوتی ہے تو قبر کہتی ہے کہ تو دیکھے گی کہ اب میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں. تو قبر اس کو دباتی ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس طرح دباتی ہے گویا کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. ہماری بہن ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں اور ان کے شوہر کو کینسر ہو چکا ہے اور بڑی خطرناک بیماری ہے, آپ لوگ جانتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, گھر کی ایسی حالت ہے کہ گھر میں لائٹ بھی نہیں ہے, کھانے پینے کا کوئی انتظام اہتمام نہیں ہے. ان کے شوہر ہی صرف کمانے والے ہیں, وہی سب دیکھتے سنتے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کہ وہ اتنی شدید بیماری سے جوجھ رہے ہیں. تو یہ بہن ہمارے پاس آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہیلپ ہے کی گئی, لیکن ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے بولا ہے کہ اگر ان کا ٹائم پر آپریشن ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مکمل طریقے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. کب سے یہ پریشانی ہے ہسبینڈ کو؟ یہ 7 مہینے ہو چکے ہیں. 7 مہینے ہو گئے. کیا ڈاکٹر نے بولا ہے؟ ڈاکٹر نے بولا کہ پہلے جانچیں کرائیں. جی. جانچیں کرانے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں ریفر کر دیا لکھنؤ میں. جی جی. اب وہ ڈاکٹر کے مطلب پیسوں کی ضرورت ہے. جی. تو اسی لیے جو ہے جا نہ پا رہے. پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل نہیں جا پا رہی ہیں. جا پا رہے. اور باقی کیا پریشانی ہے؟ سبھی کچھ ہے, لائٹ نہیں گھر پہ ہے اور بچوں کھانے آنے نہیں کچھ ہے. اللہ پر بھروسہ رکھیں, انشاءاللہ ہم سب کا اللہ پر ہی بھروسہ ہے, اللہ تعالیٰ ہی مدد کرے گا غیب سے. بچے کتنے آپ کے؟ ہمارے بچے 5 ہیں. 5 بچے ہیں ماشاءاللہ. سب چھوٹے بچے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ہیں.
کوئی اس میں بڑا بچہ نہیں ہے کام نہیں کام کرنے کے لائق نہیں ہے کوئی. اچھا اچھا. تو بس آپ لوگوں سے خصوصی التماس یہ ہے کہ آپ کے پیسوں کی برکت سے کسی کی جان بچ سکتی ہے, بچے یتیم ہونے سے بچ سکتے ہیں, اور آپ کا تھوڑا تھوڑا پیسہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو ایک نئی زندگی دے سکتا ہے. یقیناً شفا تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے, لیکن ہم لوگ کوشش تو ضرور کر سکتے ہیں. تو دعا بھی کریں کہ رب قدیر ان کو شفا عطا فرمائے, اور آپ لوگ تعاون بھی زیادہ سے زیادہ کریں.